جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں، ہم اپنے کو تو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں۔ اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جو کہ ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے اشارہ کر دو تو باد بہار کے جھونکے، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں۔ حسن کی جان ہو اس وسعت کرم
پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 23ویں شب پاکستان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صغیر احمد مغل بات کر رہا ہوں گلستان جور بلاک 5 سے۔ پیارے بابا جان، آپ سے ایک درخواست ہے کہ سردی میں خشکی اور خارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ اللہ، اپنی کھال کو نرم رکھنے کی ترکیب کی جائے، جیسے کہ روزانہ غسل کرے نیم گرم پانی سے، تو اس سے بھی کھال کو تری نمی ملتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو حصے خشک ہو جاتے ہیں ان پر گلیسرین ملے، یا ویسلین وغیرہ آتی ہیں وہ بھی ملنے سے کام چلے گا، کھوپرے کا تیل ملیں گے تب بھی کام چلے گا۔ تو اس کو تر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پھٹے گی نہیں اور خارش سے بھی بچت رہے گی۔ اور سردی سے بچنے کے لیے ایسے ملبوسات پہنے جائیں، ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دی جائے جہاں خاص کر وہ جلد سخت ہو جاتی ہو، خشک ہو جاتی ہو۔ ایسے موقع پر گھما پھرا نہ جائے جب ہوائیں چل رہی ہوں سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اب یہ کہ بعض لوگ تو اسکوٹر چلاتے ہیں سخت سردی میں، ظاہر ہے کہ ان کو ٹھنڈی تو ہوا لگے گی نا، ٹھنڈی ہوا لگے گی تو وہ اپنے اثرات تو دکھائے گی۔ خشک میوے کا استعمال زیادہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کسی سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ باپا یہ ارشاد فرمائیے کیا اس طرح کہنے سے ایک کی عمر دوسرے کو لگ جاتی ہے؟ اس طرح کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اللہ، یہ مرآت شرح مشکات میں ایک طویل حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر آیا لگتی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر ان سے ان کے رب نے کہا اے آدم اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کا یرحمک اللہ، اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ یہ غیر ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی وہ یرحمک اللہ کہیں، یہ اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے شرح میں۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کو حکم دیا گیا ان فرشتوں کے پاس جو جماعت بیٹھی ہے جاؤ تو کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم، وہ بولے علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے تو فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ صلی وسلم کو ان کی اولاد دکھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے. تو ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی تھی. ان میں ایک صاحب بہت چمکدار تھے. عرض کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے فرزند داؤد ہیں اور ان کی عمر میں نے 40 سال لکھی ہے. عرض کیا یا رب ان کی عمر میں زیادتی کر دے. فرمایا میں نے ان کے لیے یہی لکھی ہے. عرض کیا یا رب میں نے اپنی عمر میں سے 60 سال انہیں دیے. فرمایا تم جانو اور یہ کام. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جتنا اللہ نے چاہا حضرت آدم جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتارے گئے اور حضرت آدم اپنی عمر گنتے تھے. اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خیال رہے کہ آپ کی یہ عمر جنت سے واپس آنے کے بعد شروع ہوئی تھی، اس وقت سے آپ نے گنتی شروع کی تھی، ورنہ آپ جنت میں بہت دراز مدت رہے. وہ مدت عمر کے حساب میں نہیں لگی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کی عمر شروع ہوتی ہے. پیٹ میں رہنے کی مدت عمر کے حساب میں نہیں لگتی. تو بہرحال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عمر معلوم تھی کہ میری عمر 1000 سال ہے. جبھی تو آپ نے اس میں سے 60 سال دے دیے. داؤد علیہ السلام کے 40 تھے عمر لکھے ہوئے اور ان کی 1000 سال عمر ان کو پتا تھا اللہ کے بتائے سے، تو انہوں نے 60 دے دی. اگر 10-20 سال کی عمر ہوتی تو 60 دیتے کہاں سے؟ خیر پھر ان کے پاس ملک الموت آئے. جب وقت گزر گیا کافی تو آدم نے ان سے کہا تم نے جلدی کی، میری عمر 1000 سال لکھی گئی. عرض کیا ہاں لیکن آپ نے اپنے فرزند داؤد کو 60 سال جو دے دیے. اس کے تحت مفسر شہیر لکھتے ہیں تقدیر کے بیان میں، یعنی تقدیر کا جو باب ہے اس میں جو حدیث گزری ہے وہاں 40 سال کا ذکر ہے، اس حدیث میں 60 سال کا ذکر ہے. بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو پہلے 40 سال دیے پھر 60 سال کر دیے، یعنی 20 سال اور زیادہ. حضرت ملک الموت اولن تو جب آئے جبکہ جناب آدم کی عمر کے 60 سال باقی تھے، آپ نے انکار کیا. پھر جب 20 سال بعد آئے جب 40 سال باقی تھے تاکہ ان 20 سال میں آپ اور بھی غور کر لیں، سوچ لیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی موت ان کی رضا سے آتی ہے. وہ جب چاہتے ہیں تب انہیں وفات دی جاتی ہے. جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ ابھی موت نہیں چاہتے تو بیل کی کھال پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کے ہاتھ لگے فی بال 1 سال. خیر تو جب آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے فرزند داؤد کو 60 سال دیے ہیں، حضرت آدم نے انکار کر دیا. اس کے تحت لکھا ہے یعنی آدم علیہ السلام یہ واقعہ ایسا بھولے کہ یاد دلانے پر بھی انہیں یاد نہ آیا. عمر لینا تو یاد رہا مگر عمر دینا یاد نہ رہا. خیال رہے کہ یہاں انکار اپنی یاد آنے کا نہ کہ اصلی واقعہ کا، یعنی اصل واقعہ تو بذریعہ فرشتے کے رب تعالی بیان فرما رہا ہے، تو اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میں نے شرح بیان کی، مزید فرماتے ہیں چنانچہ حضرت آدم نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد انکار کرتی ہے. آپ بھول گئے تو اولاد بھولنے لگی. فرماتے ہیں کہ اس دن سے لکھنے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا. معلوم ہوا کہ معاملات کا لکھ لینا، ان پر گواہ بنا لینا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے 60 سال عطا کیے. یعنی ان کے پاس 1000 سال کی عمر ملی تھی، 940 سال رہ گئی.
मलकुल मौत आए तो ये भूल गए थे, इन्होंने इनकार किया। तो ये इसकी हिकमत है कि फिर उम्मत इनकी औलाद में भूल पैदा हुई। ये भी हम जो भूलते हैं ये उसी का नतीजा है। ये सब अल्लाह की मशीयत से हुआ है। वाक़े का इनकार नहीं था, भूलने का, इन्हें भूल गए। क्योंकि अल्लाह ताला जब फरमा रहा है फरिश्ते के जरिए, वो भी फरिश्ता भी मासूम है, तो ये झूठ नहीं बोलते। तो ये तो आदम अलैहिस्सलाम तो कामिलुल ईमान नबी थे। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र में से फिर 60 साल वो माइनस नहीं किए। ये भी लिखा है शरह में, पूरे 1000 साल की उम्र में आपको वफात दी। और हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम को हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरफ से 60 साल उम्र का तोहफा भी मिल गया। तो यूं ऐसा लगता है कि असल तो मौजूद है कि मुझे मेरी उम्र आपको लग जाए, मगर यहां थोड़ा सोचना चाहिए बोलते हुए, यानी कि कोई बोल दे कि मेरी उम्र आपको लग जाए और वो अब ये इसने गिनती भी नहीं की, गिनती करेगा कि इसको पता ही नहीं कितना अरसा जिएगा। दुआ देने वाला जैसे कोई हमसे आप कहें किसी से कि मेरी उम्र आपको लग जाए, तो आपको क्या पता कि आपकी उम्र है कितनी, हो सकता है वो 2-4 दिन ही रह गई हो। आपने कहा कि मेरी उम्र लग जाए और ये दुआ कबूल हो जाए और दाढ़ करके आप गिरे तो फिर कैसा लगे। तो कबूलियत की घड़ियां होती हैं, तो ये सोच समझ कर तोहफे की ऑफर करनी चाहिए। ऑफर भी नहीं है ना, ये तो अब दुआ है कि मेरी उम्र अल्लाह आपको लगा दे। ये मुहावरे के तौर पर चल पड़ा है, लेकिन इसकी असल हदीस शरीफ में मौजूद है। उम्र लग सकती है तो हदीस शरीफ से हमने जाना। अब क्या करें, बोले नहीं बोले, सोच समझ के बोलने पर तो पाबंदी नहीं है, बोलते तो है, आप किस किस को रोकेंगे। और नहीं किसी को बोले कि आओ खाना खा लो और नीयत साफ ना हो खिलाने की, खाने के लिए बैठ गया तो ये डर लगता है। इसकी हदीस शरीफ में सराहतन मुमानत है जी, कि वो खोटी सलाह ना करे। जब दिल में है कि ये इसको खिलाना मकसूद है तो सलाह करे, वरना ना करे। तो हमारे यहाँ करते हैं। अब ये कि ज़ाहिर है कि वाकई ये जज्बात है कि उम्र लग जाए और मेरी सारी मतलब जो भी उम्मीद है भले खलास हो जाए, इमारतें मेरी अधूरी रह जाए, मेरे काम सारे अधूरे रह जाए और मैं ये चला दुनिया से, मेरी उम्र दी फुला को। तो ये जज्बा है तो समझ में आती है बात, लेकिन अल्लाह ऐसा जज्बा नसीब करे। लोग जज्बात में जोश में बोलते रहते, ये नहीं, ये आम है, बोलते हैं, लिखते भी है। मुझे तो बहुत मतलब बोलते और लिखते हैं, यूं तो शायद मेरी लाखों साल उम्र हो जाए इस तरह। तो मुझे शायद इतने जमाने से लोग बोलते हैं कि आपको हमारी उम्र लग जाए, आपको हमारी उम्र लग जाए, सबकी दुआएं कबूल हो जाए। तो फिर खैर और आफियत का साथ में कोई दुआ में अल्फाज नहीं होते। अगर सबकी उम्रें लगती गई और खैर आफियत साथ में न रही तो फिर तो बुढ़ा आदमी, तो आपको पता ही है, बिस्तर पर जब आता है तो उसकी बेचारे की कैफियत क्या होती है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, दुनिया और आखिरत में महज अपना मोहताज रखे। आमीन आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान अफ़ाक अत्तारी है। मैं गुलिस्तान जौहर जामे मस्जिद उस्मान गनी से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अक्सर देखा जाता है कि नौजवान जल्दी के लिए तेज़ रफ्तारी में बाइक चलाते हैं, तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। हाँ, ये रुकता नहीं है सिलसिला बाबा। ना यानी बहुत तो माहिर होते हैं ना। अब मुझे तो एक वाकया बस ऐसा हुआ था यार, जब हमने सहराए मदीना की इफ्तिताही इज्तिमा था, सहराए मदीना बाबुल मदीना का, तो मेरी गाड़ी के पीछे सब भागते थे। जिस गाड़ी में बैठा था ना, स्कूटर दौड़ाते थे हाईवे पे। ये दौड़ाते बस वो एक स्कूटर जो गिरी है ना,
اور وہ آنکھ کے بل پتھر پہ وہ بیچارہ اس کا منہ پڑا اور اسی وقت غریب نے دم توڑ دیا. اس نے خون ہو گیا, دم توڑ دیا اس نے. پھر اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا ان کے گھر, لاش پڑی تھی خون میں نتھری ہوئی. ایسے تو خیر وہ روزمرہ کے معمولات ہیں. تیز رفتاری کی وجہ سے زندگیاں یا تو دنیا سے ہی چلا جاتا آدمی یا پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوما میں چلے جاتے, دماغی چوٹ لگتی ہے. سب سے خطرناک سواری تو اسکوٹر ہی مانی جاتی ہے. دماغی چوٹ لگ جاتی ہے, کوما میں بعض اوقات سال بھر یا سالوں تک بھی پڑے رہتے, ہوش ہی نہیں آتا, خاندان والے بیزار ہو جاتے. اب ہاسپٹل میں اخراجات تو ہوتے ہیں نا, تب نہ مرتے نہ چارپائی چھوڑتے, ایسی پوزیشن ہوتی ہے. گھر والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ اب یہ جائے تو اچھا, ہمارا ایک خرچہ رکے. اب کسی کام کا نہیں رہنا. یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ جاتی ہے, پھر جو مطلب کیفیت ہوتی ہے نا مریض کی, دیکھیں بہت مطلب بری حالت ہوتی ہے, بیچارے معذور ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ تیز رفتاری نہیں ٹھیک. اسکوٹر کی تیز رفتاری سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہر گاڑی کی تیز رفتاری خطرناک ہے. ہر ایک کی حد بندی ہے, لیمیٹیشن ہے. ہر ایک کو اپنی لیمٹ میں ہی گاڑی چلانی چاہیے, ورنہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کو مار دیتے ہیں یا گاڑی الٹ جاتی ہے, ہر طرح سے مطلب ایک ہلاکت کا سامان ہوتا ہے اس میں, اور قانونی بھی جرم ہے. تیز رفتاری اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے, سب کو بچنا چاہیے اس سے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. خاص کر ہمارے نوجوان اس میں پیش ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی اشعار کی تکرار. سبحان اللہ عز وجل. جناب مصطفیٰ ہو جس سے ناخوش, نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش. شین مکی دیوانی. جو شیر شین جی کاؤنٹ ڈاؤن سیکنڈ چلائیے. مدنی دیوانے. ہاں آپ کا وقت شروع ہو گیا. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. مکی دیوانی. یہی تو سوچتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوچتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں
मक्की दीवाने। न हो आराम जिस्म बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अलीफ नून हा या में घूम रहे हैं अभी तक। या कोई मुश्किल शेर इनको दीजिए। सोचने का वक्त होता, सोचिए। या इलाही है जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहान में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। या यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाए कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है वो कलीम पर बंद रास्ते थे। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब करें तौबा की सैर। पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है। मक्की दीवाने। यादे शगे बतहा में जो अश्क बहाते हैं, घर बैठे मदीने का वो लुत्फ उठाते हैं। मदनी दीवाने नून। आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। आएगा आएगा आएगा। नबवी में अलवी फसल बतूले गुलशन, हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। अलिफ मक्की दीवाने। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हाँ मदनी दीवाने। सनाए सरकार है वजीफा कबूल सरकार है तमन्ना न शायरी की हवस न परवाह रही थी
کیا کیسے کافیے تھے یہی کہتی ہے بلبل باغ جلا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہرگ میں واصف شاہ ہدا تجھے شوقی طبع رضا کی قسم مجتبی دے آسیو شافع شہ ابرار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے یا مکی دیوانے یا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو صحبِ مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو واو مکی دیوانے وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا ایسا تجھے خالق الف مکی دیوانے ان کے نثار کو کیسے ہرج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے آپ کے پاس 6 منٹ ہیں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں نہ دیکھوں کوئی مشکل تیرے آگے نہ دیکھوں کوئی مشکل تیرے آگے کوئی مشکل بھی ہے مشکل یا غوث ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا غرض کا آپ تو کافل ہیں یا غوث فا مکی دیوانے آپ کا وقت گزر رہا ہے.
اس 7 پر آ کر روک دیا بھائی. 7 6 5 چلیں. آج مدنی دیوانے کامیاب ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. ان کو انشاءاللہ العزیز المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب ضیاء صدقات دی جائے گی. یہ کتاب صدقہ دینے کے حوالے سے ہے اور آپ ہدف دے دیجئے کب تک پڑھ لیں گے. 41 دن میں پڑھ لیں گے. 413 صفحات ہیں, سوچ لیں انشاءاللہ. آپ بھی ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام اور آپ کی تحریرات اور آپ کے ارشادات ان سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے, اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے, جانے جا میں جانے جا, جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور کا. اے جانے جا میں جانے جا, اے جانے جا میں جانے, اے جانے جا کی جا, اے جانے جا ماں کی جا. ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان
جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو more